یہ باغات ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر نسل کو آگے بڑھانا ہے تو تب باہر جانا ہوگا، تب تم نے کھایا تاکہ باہر جائیں، اور جب باہر تشریف لائے تب شیس علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، اور تب آخر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف لائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ دانا کھانا آدم کی خطا نہیں ہے، بلکہ عطا ہے کہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ کو پایا نہیں۔ دعا نہ بھی کرتے تب بھی میرے آقا نے آنا، لیکن دعا کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ آقا کے تمنائیوں میں بھی شامل ہو جاؤں، اور جو پھر آقا علیہ السلام کا تمنائی ہو اور پھر میرا آقا اسے ایسے ہی چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر کیسا انعام دیا کہ آپ نے میرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تھی کہ اللہ اس کو بسانے والا محبوب بھی بھیج دے، میں اپنی امت پر یہ ضرور کر دوں گا کہ جب تک ہر نماز میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہیں پڑیں گے ان کی نماز بھی کامل نہیں ہوگی۔ آقا کی تمنا کرتا ہے، آقا علیہ السلام سے ضرور عطا کرتے ہیں، اس لیے درود پڑھنا یا نہ پڑھنا ان کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم درود پڑھ کے یہ ظاہر کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے تمنائی ہیں، اے اللہ ان پر رحمتیں پھیر، ان پر برکتیں پھیر، ان کو وسیلہ عطا فرما، ان کو فضیلت عطا فرما، تاکہ وسیلہ ان کو ملے گا، فضیلت ان کو ملے گی، مقام محمود ان کو عطا ہوگا، درجات ان کے بلند ہو جائیں گے، شفاعت ہماری ہو جائے گی۔ تو تمنائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی حصول برکت نزول رحمت کے لیے ایک مرتبہ بآباد سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، ہم پھر بھی آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ اسی دنیا میں بعض شخصیات ایسی بھی گزری جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا بھی صحیح، آقا علیہ السلام کی صحبت بھی پائی، آقا علیہ السلام سے تربیت بھی پائی، آپ سے قرآن و حدیث بھی پڑھا، قرآن و حدیث بھی سیکھا، اور سب سے بڑی بات نگاہ نبوت ڈائریکٹ ایمان کی حالت میں ان کے جسموں پر پڑی۔ ہم نے ان کو جانا صحابہ کے نام سے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرتے جو گے کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ پھر فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرقۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ، قالوا ما هي یا رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال هي الجماعۃ وما انا علیہ واصحابی، ان قریب ایسا وقت آئے گا امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، ایک جنتی ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ جنتی لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ سنت جماعت ہوگی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے معیار ہے، لیکن اگر ایمان لانا ہے تو پھر صحابہ کی طرح ایمان لانا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تبھی کامیابی ملے گی، تبھی نجات ملے گی، تبھی مغفرت ملے گی، تبھی رب کی رضا ملے گی۔ کیونکہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت بھی پائی،
آقا علیہ السلام سے تربیت بھی پائی، آقا علیہ السلام سے قرآن و حدیث بھی سیکھا، آقا علیہ السلام سے قرآن و حدیث پڑھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے بیٹھی ہے، بظاہر ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ہماری آنکھیں جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے نہیں دیکھتی، جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن نہیں دیکھتی، جیسے دیوار کی اس پر دیکھتی ہیں ویسے دیوار کی اس پر نہیں دیکھتی، پر مصطفیٰ کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں کہ جیسے آگے دیکھتی ہیں ویسے پیچھے دیکھتی ہیں، جیسے ظاہر دیکھتی ہیں ویسے باطن دیکھتی ہیں، جیسے دیوار کی اس پر دیکھتی ہیں ویسے دیوار کو اس پر دیکھتی ہیں۔ ارے یہ آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں کہ جیسے مخلوق کو دیکھتی ہیں ویسے ہی اپنے خالق کا بھی دیدار کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آپ کے رب بھی آگے دی، یا رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ پر کے طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ سور و معراج سمجھے کوئی، ارے کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اصرار بڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات نہیں، صفات نہیں، اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی کا کروڑواں حصہ طور پہ ڈالا۔ طور ریزہ ریزہ، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش، جتنے لوگ ساتھ میں تھے بے ہوش، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کیا فرماتے ہیں علیہ السلام کہ وہ جب تجلی میری آنکھوں میں پڑی تھی، میری آنکھ اسے برداشت نہ کر سکی، پر تھوڑی دیر کے لیے پڑی تو تھی نا، اس کے بعد میری آنکھوں میں اتنی طاقت پیدا ہوگی، اتنی قوت پیدا ہوگی کہ اگر 30 میل دور کوئی چوٹی جا رہی ہوگی تو مجھ موسیٰ کی آنکھ اس کو بھی ملحدہ کر لیتے تھے۔ تو جس آنکھ نے تجلی کو برداشت نہ کیا وہ 30 میل دور چوٹی کو دیکھ رہی ہے، تو جس آنکھ نے تجلیات نہیں، صفات نہیں، بلکہ ذات کا مشاہدہ کیا ہو اور رب نے فرمایا ہو ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ نہ پلکی نہ جھپکی بلکہ ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کا دیدار کرتے رہے، تو پھر اس آنکھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اس آنکھ کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو سلام کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعفر تیار جب میں شہید ہو گئے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بازو کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں ایک طرف سے دوسرے طرف، دوسرے طرف سے تیسرے طرف لے جاتے ہیں۔ مجھ مصطفیٰ نے زمین پہ بیٹھ کے اوپر کو دیکھا، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے جعفر تیار کو دیکھا، جعفر تیار نے مجھے دیکھا، مسکرا کے سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جانتے تھے بظاہر تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، پر جعفر تیار کے سلام کا جواب بھی تو دے رہے ہیں، پیچھے بھی تو دیکھ رہی تھی، مالا ترونا وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ان اللہ تعالیٰ زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ کی ہے، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے، اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ جانتے تھے یہ وہی مصطفیٰ ہے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز کسی کے لیے شفاعت، نماز پڑھنے کے بعد پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو رات خواب میں نے کیا دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، فرمایا خواب میں نے رب کا دیدار کیا ہے، کی شب دیکھا تھا، خواب میں کئی مرتبہ دیدار کیا، ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے محبوب جانتے ہو یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے مولا میں نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت اپنی شان کے لائق
گٹھو کے درمیان رکھا تو پھر کیا ہوا؟ فتجلی کل شیء وعرفت وعلمت ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا میرے لیے ظاہر ہو گیا، میں نے اس کو دیکھ بھی لیا، میں نے اس کو پہچان بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کتنا دیا، کتنا نہیں دیا، کتنا دیا، کتنا نہیں دیا۔ آپ دیکھیں عقل میں تولتے ہیں، عقل پر قیاس کرتے ہیں۔ ارے ہماری عقل کہاں تک جاتی ہے؟ ہماری عقل اس چیز کو تولتی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہو۔ زمین سے نیچے کیا ہے ہم نہیں جانتے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ صرف اتنا جتنا ہمارے مصطفیٰ نے بتایا، ہمارے آقا نے بتایا، صرف اتنا جانتے ہیں۔ جو میرون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو مصطفیٰ نے بتایا۔ ہماری عقل زمین و آسمان کے درمیان گھومتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان طے رہتی ہے۔ فرمایا فتجلی کل شیء وعرفت وعلمت ما بین السماء والارض۔ ارے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ تھا، جہاں تک تمہاری عقل جاتی تھی، وہ تو میں نے اپنے حبیب کو ایک رات میں دیا ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنا دیا ہوگا۔ تو ایک رات میں عطا کیا ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنا عطا کیا ہوگا، کتنا دیا ہے جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عام طور پر ایک اصول ہے کہ انسان اپنا تعارف اپنے استاد سے کراتا ہے۔ اگر ہم میں سے کھڑا ہو کے بولے میں قبلہ سید احمد سید قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا رہا، ہم کتنے متاثر ہو جائیں گے۔ معروف جو واہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کے پاس جس نے پڑھا ہوگا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی کھڑا ہو کے بولے دنیاوی مثال کے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس پڑھتا تھا، ہم بڑے معروف ہو جائیں گے۔ وہ فلاں پروفیسر صاحب لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ امریکہ سے ڈگری لے کے آئے ہیں، وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ جس کالج میں جس یونیورسٹی میں پڑھ چلے جائیں وہاں دھوم مچ جاتی ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے اندازہ لگایا، کوئی ایسا پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ ہم خط کھینچ لیں کہ اے فلاں صاحب، اے پروفیسر صاحب، اے ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے؟ کبھی بھی ہم نے اندازہ لگا سکتے؟ آپ میرے کھڑوں کے بولے، کوئی کھڑوں کہتے ہیں ہمارے علامہ صاحب کو علامہ آپ کے پاس خدا اتنا علم ہے، اتنا بیسک پرکار ہے آپ کے پاس۔ اور جس کو امام اہل سنت پڑھاتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، تو وہ شخص مفسر قرآن بن جاتا ہے، وہ محدث اعظم پاکستان بن جاتا ہے۔ جس کو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھاتے ہیں وہ امام ابو یوسف بن جاتے ہیں، امام محمد بن جاتے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے آ جاتے ہیں۔ اور جس کو حضرت علی المرتضیٰ پڑھاتے ہیں وہ امام حسین بن جاتے ہیں، خواجہ حسن بصری بن جاتے ہیں۔ اور جس کو میرے آقا پڑھاتے ہیں صدیق اکبر بن جاتے ہیں، فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان غنی بن جاتے ہیں، علی المرتضیٰ بن جاتے ہیں، معاذ بن جبل بن جاتے ہیں، انس بن مالک بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بن جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ جس کو امام اہل سنت نے پڑھایا اس مفسر قرآن کے پاس علم کتنا ہے۔ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ جس کو امام اعظم نے پڑھایا امام ابو یوسف کے پاس علم کتنا ہے، امام محمد کے پاس علم کتنا ہے۔ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ جس کو علی المرتضیٰ نے پڑھایا امام حسین کے پاس علم کتنا ہے، امام حسن کے پاس علم کتنا ہے، خواجہ حسن بصری کے پاس علم کتنا ہے۔ ہم میں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکا جس کو میرے آقا نے پڑھایا صدیق اکبر کے پاس علم کتنا ہے، فاروق اعظم کے پاس علم کتنا ہے، عثمان غنی کے پاس علم کتنا ہے، علی المرتضیٰ کے پاس علم کتنا ہے۔ دنیاوی طور پر ایک استاد و شاگرد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک استاد بنتا ہے دوسرا شاگرد بنتا ہے، ایک معلم بنتا ہے دوسرا متعلم بنتا ہے، ایک سیکھتا ہے دوسرا سکھاتا ہے۔ دنیاوی طور پر استاد و شاگرد کے رشتے کے علم کا ہم اندازہ نہ لگا سکے تو مجھ سے میرے نبی کے علم کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ میرے نبی کو تو خود رب نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، محبوب کو سے رحمان کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، ان کو بتا دیجئے رحمان کو ہی تو ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے، محبوب کو قرآن پڑھا دیا ہے اور اس کتاب کے بارے میں فرما دیا ہے خدا رحمی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر کچھ کو تر کا بیان اس کتاب میں فرما دیا ہے۔ اور اگر یہ بولے کہ پہلے پڑھا دیا ہے پھر بھلا دیا ہے تو سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم نے تمہیں ایسا پڑھایا ہے پھر کبھی بھلاؤ گے نہیں، بھول پاؤ گے نہیں۔ اگر یہ بولے اتنا بتایا ہے اتنا نہیں بتایا تو علمک ما لم تکن تعلم، محبوب جو تم نہ جانتے تھے سب تمہیں سکھا دیا۔ اور اگر شاگرد ناقص رہ جائے تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں، یا تو استاد کامل نہیں تھا،
پڑھانے والا صحیح نہیں تھا, یا شاگرد کامل نہیں تھا, پڑھنے والا نہیں تھا, توجہ کرنے والا نہیں تھا, دھیان دینے والا نہیں تھا, یا پھر وہ علمی ناقص تھا جس کو سیکھا گیا ہے. ارے پڑھانے والا رب رحمان ہو, پڑھنے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہو, جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے قرآن مجید ہو, تو پھر نقص رب کی ذات میں نہیں, نقص مصطفیٰ کی ذات میں نہیں, نقص قرآن میں نہیں ہے, نقص ہے تو تیری عقل میں ہے, اور عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. ارے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. وہ جانتے تھے, تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ ہوئے جنہوں نے دیکھا بہت کچھ پا گئے. ہم نے جانا صحابہ کے نام سے. بعض وہ ہوئے جنہوں نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا, کچھ ہاتھ نہ آیا, اور بعض وہ ہے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. صدیق اکبر نے دیکھا بہت کچھ پا گئے, فاروق اعظم نے دیکھا بہت کچھ پا گئے, عثمان غنی نے دیکھا بہت کچھ پا گئے, علی اور مرتضیٰ نے دیکھا بہت کچھ پا گئے, انس بن مالک نے دیکھا بہت کچھ پا گئے. بہت ہی ذکر ملتانی نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. شارف عالم نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. خواجہ غریب نواز نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. قبلہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. میرے پیر و مرشد نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. پیر میر علی شاہ صاحب نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. انہوں نے دیکھا نہیں پھر بھی بہت کچھ پا گئے. عتبہ نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا, شیبہ نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا, ابو جہل نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا, ابو لہب نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا. آخر وجہ کیا تھی؟ یہ نہ دیکھنے والے بہت کچھ پا گئے, وہ دیکھنے والے محروم رہ گئے. جب ہم تفکر کرتے ہیں تو وجدان پڑھ کے رہنمائی کرتا ہے. وجہ اور کچھ نہ تھی, وجہ صرف اتنی تھی, انہوں نے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھا, اپنی مثل سمجھا, گاؤں کے چودھری سا سمجھا, اور انہوں نے جب دیکھا تو عقیدہ یہ بنایا کہ سورج میں جانا کھا, جان آنکھا میں جانے جہانا کھا, سچ آنکھا میں ربطی میں شانہ کھا, جس شان تو شانہ سب بڑھیا. دیکھنے والے کی تو آنکھ چاہیے نا. آپ دیکھیں نا, اگر ہم نے بلب کو دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور چاہیے, سورج کو دیکھنا ہے تو آنکھ کا نور چاہیے, نور کو دیکھنا ہے تو نور چاہیے نا. سورج کی روشنی کو دیکھنا ہے تو آنکھ کا نور چاہیے, چاند کو دیکھنا ہے تو آنکھ کا نور چاہیے, اگر بلب کو دیکھنا ہے تو آنکھ کا نور چاہیے, تو دنیاوی چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو آنکھ کا نور چاہیے, اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو پھر ایمان کا نور چاہیے. تم کو ہوا تھا نا سجدہ کرو, سب سجدے میں چلے گئے. نوری جتنے تھے جن کے پاس نور تھا انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر کہ آدم خاک ہے لیکن اس میں مصطفیٰ کا نور پاک ہے. فوراً سجدے میں چلے گئے, فوراً سجدے میں چلے گئے. لیکن وہ کیا بولا, یہ تو خاکی ہے, اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, یہ تو خاکی ہے. اب یہیں سے تو جھگڑا چل رہا ہے. جن کے پاس نور ہے اس وقت بھی بولا تھا یہ نور ہے, آج بھی بولتے ہیں کہ نور ہے. اور جو ناری تھا, آگ سے بنا تھا نا ناری, جو ناری تھا اس وقت بھی بولا تھا کہ خاک ہے, بشر ہے. آج بھی ناریوں کو دیکھو گے بولیں گے بشر ہے, خاک ہے. تو جو نور دیکھتا ہے وہی نور مانگتا ہے, اور جو نور مانگتا ہے پھر وہ نور مانگتا ہے. تبھی تو میرے امام نے کہا تھا, میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. پھر نور مانگتا ہے, نور مانگتا ہے, پھر میرے آقا اسے عطا نہ کریں, ضرور عطا کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتا, پھر وہ تقسیم کرتا ہے, تقسیم کرتا ہے. تبھی تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ
سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جس نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ آیا تو اس نے اپنے جیسا دیکھا, اپنی مثل دیکھا, اپنے جیسا سمجھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قرآن میں اللہ نے کہا تو ہو گیا جنت سے باہر. اب دیکھیں پہلے جنت میں جاتا تھا, جنت میں اپنی مرضی سے آتا ہے, معلم ملکوت سمجھتا تھا اپنے آپ, سمجھتا کہ میں فرشتوں کا بھی استاد ہوں, اپنی مرضی سے آتا جاتا تھا, کوئی پابندی نہیں تھی. لیکن جو بھی مصطفیٰ کی عظمت سے انکار کیا, نبی کے سامنے جھکنے سے کائنات کا پہلا کافر ابلیس اللہ کو مانتا ہے, بحرانیت کو بھی مانتا ہے, تو نبی کی عظمت کو نہیں مانتا, نبی کی تعظیم نہیں کرتا, تو اللہ تمہیں جنت سے باہر کر دیا. ٹھیک ہے, اٹھاؤ پھر اپنا بستر بھی سب کچھ جاؤ. ابھی تک گھوم پھر رہے ہیں نا, جگہ ملی نہیں, کہاں جا کے مسکن بنایا, ویسے ہی اسی ریت پہ چل رہے ہیں. تو جو جنت کے اندر تھا وہ جنت سے باہر ہو گیا نبی کی تعظیم کا انکار کرنے پر. جو نبی کی تعظیم کا انکار کرے پہلے ہی جنت سے باہر ہو تو جنت میں جائے گا کیسے؟ نبی کی عظمت کا تو اظہار کرنا ہی پڑے گا, ماننا پڑے گا. تو جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی بہت کچھ پا گیا. یقیناً یہی عقیدہ تھا کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے, اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے. بے مثل نے اپنے یار کو بے مثل بنایا, ارے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ. تبھی فرمایا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, تبھی کامیابی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں, ہم نے دیکھیں بنا بھی رکھی ہے اس کی بات ہے صحابہ, ہم تو صحابہ کے بڑے ماننے والے ہیں, لیکن صحابہ کے طریقے پر صحیح طرح سے چلے نا. وہ چیزیں لے لی جو اپنی عقل میں آئیں, جو سمجھ میں آئیں, اور باقی چھوڑ دی. آتا تو میں نہ بے بعد کتاب تک کروں نہ بے بعد, بعض پر ایمان لاتے بعض کو چھوڑ دیتے. وہ پورا ماننا یہ شریعت ہے, آدھا ماننا آدھا چھوڑ دینا طبیعت ہے. پورا مانو, پورے اسلام میں داخل ہو. ہم یہی کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی ہم نے اہل بیت کی سپاہ بنائی, کوئی کہتا ہم نے صحابہ کی سپاہ بنائی. نہیں, مصطفیٰ کی سپاہ بناؤ, سپاہ مصطفیٰ بناؤ. جب مصطفیٰ کی سپاہ بناؤ گے, سپاہ مصطفیٰ بناؤ گے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیر, صحابہ بھی مرید, اہل بیت بھی مرید. جب پیر کا دامن ہاتھ میں تو مرید خود بخود تمہارے ساتھ ہوں گے. سپاہ مصطفیٰ ہوئی. تو صحابہ کی طرح ہم نے ایمان لانا ہے. صحابہ کا بھی انداز دیکھ لیتے ہیں. صحابہ کا انداز کیسا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. آپ نے حدیث پاک کئی مرتبہ سنی ہوگی, لیکن ہم نے صحابہ کے طریقے کو دیکھنا ہے. کیا طریقہ تھا؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا دن ہے, عطش الناس یوم الحدیبیہ, حدیبیہ کا دن ہے, لوگ پیاسے ہو جاتے ہیں, پیاس کی شدت ہے. ایسے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چھوٹا سا برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے. اب ادھر پیاس کی شدت ہے, نماز کا بھی وقت آ گیا, لیکن پانی بہت کم ہے, پانی کی قلت ہے. ایسے عالم میں کیا کرتے ہیں صحابہ کرام؟ بھاگے بھاگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صحابہ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے, پیاس کی شدت ہے, نماز کا وقت ہے, وضو بھی کرنا ہے, رب سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پانی عطا کر دے. ارے صحابہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ نماز پڑھنی فرض رب کی طرف سے, نماز کے لیے وضو فرض رب کی طرف سے, جان بچانا فرض رب کی طرف سے, تین فرض تم پر رب کی طرف سے لاگو ہے. جا رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس, مصطفیٰ کی بارگاہ میں, تو صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ پریشانی کے عالم میں, مصیبت کے عالم میں, تکلیف کے عالم میں اگر ایسے پیارے کے پاس جایا جائے, اپنی پریشانی کو عرض کیا جائے, تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ ہماری توحید ہے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں پہ ہو تو یہی آگے ہو, جو جہاں نہیں تو پھر وہاں نہیں. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کیسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, محمد علی تو کسی شے کے محتاج نہیں, کیسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو اپنے خاتمے کا پتہ نہیں. معاذ اللہ نہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اچھا لے او پھر برتن. صحابہ کرام رضوان کا انداز یہ ایسا تھا,
کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داخل بلا نہیں، تو صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو سیدھا حدیث نے اور علماء کرام آپ کو سناتے رہتے ہوں گے، ہم اس لیے کہتے ہیں بخاری پڑھو پرستاری پڑھو، اپنی مرضی کی نہ پڑھو، کثیر حدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کو دیکھیے، پاؤں میں تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے کرا رہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو پکارو جسے تم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو۔ اپنے والد سیدنا عمر کو نہیں بلایا، والدہ کو نہیں بلایا، کس کو پکارا؟ نعرہ تو وہی لگایا جو آج اہل سنت کی محفل میں لگتا ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا نام لینے کی برکت سے میرے پاؤں کی تکلیف ایسے دور ہوئی جیسے میرے پاؤں کو کسی نے پہلے رسی سے باندھا ہوا تھا، اب وہ جیسے رسی کھول دی۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نے لکھا، علامہ ابن اسیر جزری تاریخ الکامل کے اندر لکھا، علامہ واقدی نے فتوح الشام کے اندر لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمہ کذاب سے ہماری جنگ ہوتی ہے، مسلمہ کذاب کون ہے؟ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جب اس سے لڑائی ہوتی ہے اب عالم کیا تھا؟ ادھر بھی اللہ کے ماننے والے، ادھر بھی اللہ کے ماننے والے، ادھر بھی اللہ کے چاہنے والے، ادھر بھی اللہ کے چاہنے والے، ادھر بھی توحید کے داعی، ادھر بھی توحید کے داعی، ادھر بھی توحید کے علم بردار، ادھر بھی توحید کے علم بردار، لوگ پریشان ہیں، یہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اصلی مسلمان کون ہے؟ نقلی مسلمان کون ہے؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں ایسے